بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 139واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 132 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 132 ہے، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ لا يؤمن نہیں ہوگا مؤمن، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی یکون یہاں تک کہ ہو جائے، ہواہ اس کی خواہش، تبعا لما تابع اس چیز کا، جئت بھی جس کو میں لایا ہوں۔ لا یؤمن نہیں ہوگا مومن، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی یکون یہاں تک کہ ہو جائے، ہواہ اس کی خواہش، تبعا لما تابع اس چیز کا، جئت بھی جس کو میں لایا ہوں۔ اب یہاں پر یؤمنو صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب افعال، جیسے آمن یؤمن ایمانا، بمعنی کسی بات کی دل سے تصدیق کرنا، ایمان لانا۔ پھر مجرد میں باب سمع یسمعو سے امن یأمنو امنا و امنا، بمعنی امن میں ہونا، مطمئن ہونا۔ اور باب کرم یکرمو سے امن یأمنو امانتا، بمعنی امانت دار ہونا۔ ہوا فضا اور ہوا کو کہتے ہیں، پھر چونکہ ہوا کو قرار نہیں ہوتا، اس لیے ڈاواڈول ہونے کی کیفیت کے لیے آتا ہے۔ پھر خواہشات آدمی کو ڈاواڈول اور بے قرار رکھتی ہے، اس لیے مطلق خواہش کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، جھپکے گی ان کی طرف ان کی پلک اور ان کے دل ڈولتے ہوں گے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پیروی مت کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اور پیروی مت کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو۔ طبعا مصدر ہے باب سمع یسمعو سے، جیسے تبع یتبع طبعا وتبوعا وتباعا وتباعتا، بمعنی پیچھے چلنا، ساتھ چلنا، اتباع کرنا۔ جئتو صیغہ واحد متکلم، پہلے ماضی معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے جاء یجیء مجیئا، بمعنی آنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ حقیقی ایمان اور اس کی برکات اس وقت ہی نصیب ہوں گی جب نفسی میلانات اور مومن کے جی کی چاہتیں کلی طور پر ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع اور ماتحت ہو جائیں۔
اور اس کی زندگی کا ہر پہلو، خواہ اس کا تعلق اعتقادات سے ہو یا عبادات سے ہو اور یا عادات سے، سب میں ہی دین و شریعت کار فرما ہو، تو ایسا شخص کامل ایمان والا ہوگا، اور جو ایسا نہ کرے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جب ایک شخص سرور عالم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کر لے تو اب ان کے بتائے ہوئے طرز زندگی اور طریق بندگی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو جس چیز کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، خواہ وہ نفس کے تقاضے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مگر اب یہ نفس کے تقاضے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے تابع کرے گا۔ بقول شاعر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب تک سنت کا اتباع مکمل طور پر نہیں کیا جاتا اس وقت تک کمال ایمان پیدا نہیں ہو سکتا اور نہیں صراط مستقیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حبیب خدا کی سنتوں کو اپنانے اور دین مستقیم پر چلنے کی توفیق دے کر اپنا محبوب بنانے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لا یؤمنو پہلے مضارع منفی، احدکم احد مضاف اور کم ضمیر مجرور متصل محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہوا لا یؤمن فعل مضارع منفی کے لیے۔ حتی جارا اور اس کے بعد ان مقدرہ، یکون فعل ناقص، ہواہ ہوا مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی ہوا اور پھر مرکب اضافی ہو کر یہ اسم ہوا فعل ناقص یکون کے لیے۔ پھر آگے جا کر طبعاً سیاہ صفت ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، لما اس میں لام جارا اور ما موصولہ، جئت بھی جئت یہ واحد متکلم پہلے ماضی کا سیاہ ہے اور اس میں تو ضمیر بارش اس کا فاعل ہے، اور پھر آگے جا کر بھی اس میں با جارا اور ہی ضمیر مجرور متصل محلاً مجرور ہو کے مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ جئت پیل با فاعل کے ساتھ متعلق ہوا، پھر پیل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا ما قبل ما موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا طبعاً سیاہ صفت کے ساتھ، پھر سیاہ صفت اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی یکونا فعل ناقص کے لیے، پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر بتعبیری مصدر بوجہ ان یہ مجرور ہوا حتی جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لا یؤمنو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔